ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں اس نطفے کو رکھا. اور جس طرح سلالہ کے بعد نطفے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اکثر کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور کئی خطرات لاحق ہیں. اس کو بعض رحم خود ہی دھکیل کے باہر پھینکتا ہے الرجی کی وجہ سے. لیکن وہ جو سیلز ہیں جن کے اندر یہ چیز بن رہی ہوتی ہے وہ قرار مکین ہے. کیونکہ انسانی وہ مادہ جس کے اندر بے انتہا خلیے موجود ہیں، ان کے اندر یہ محفوظ ہے. اور عورت کا جو مادہ جس سے اس کے انڈے بنتے ہیں وہ بھی سیلز کی صورت میں مقام مکین ہے، اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں. ایک آدمی اگر 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا وہ جو مادہ ہے اس کے اندر نشو و نما کی صلاحیت اسی طرح موجود رہتی ہے. چاہتے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بزرگوں کا ذکر ملتا ہے بڑی عمر میں برات حضرت زکریا، وہ اس وجہ سے ہے کہ قرار مکین میں خدا تعالیٰ نے یہ نطفہ رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں. اگر وہاں کسی بیماری کی چوٹ پڑ جائے، کیونکہ بعض محفوظ مقامات میں ہی تو حملے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے اولاد کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. تو میرے نزدیک قرار مکین سے مراد وہ بنیادی سیلولر ٹشو ہے، یعنی خلیات کا وہ جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور دونوں کو عطا فرمایا ہے، اس میں خدا نے اس کو محفوظ کر دیا. پھر ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، یہ جو نطفہ ہے اس سے پھر علقہ بنتا ہے، اور اس نطفے میں مرد و عورت کے مادے کا امتزاج داخل ہے. اس لیے ان دونوں پر لازماً یہ لفظ استعمال ہوا، کیونکہ اکیلے مرد کے نطفے سے نہیں بنتا. اس لیے لفظ نطفہ کو جو یہ سمجھا گیا ہے کہ صرف مرد سے تعلق رکھنے والی چیز یہ غلط ہے. پھر ہم نے نطفہ کو جب مرد اور عورت کے مادوں کا امتزاج ہو گیا اس کو علقہ میں تبدیل کیا. علقہ ایسا لوتھڑا ہے جس میں سمٹنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، تعلق ہونے کی. اور یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ ٹکڑا جو ہے نان ڈسکرپٹ حالت ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے اندر جو ابتدائی زندگی جس میں گھونگے وغیرہ ملتے ہیں، ان کے اندر سے جو گوشت کی چیز نکلتی ہے وہ علقہ زیادہ مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک نان ڈسکرپٹ کی چیز ہے. اس میں چپکنے کا مادہ بھی ہے، اس میں وہ کچھ ہے صحیح مگر اس کو گوشت نہیں کہہ سکتے. پھر اس کے بعد اس سے ہم نے مضغہ بنایا، یعنی بوٹی بنا دی، اور بوٹی میں خون بھی ہوتا ہے. بس علقہ میں خون نظر نہیں آئے گا شاید خوردبین کے، مگر مضغہ میں دکھائی دینے لگتا ہے، وہ سرخ سی بوٹی بن جاتی ہے. خلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے مضغہ ہی کو ہڈیوں میں تبدیل کیا. وہ ایسی حالت ہے جس میں ہڈیوں کا مادہ بنانے کا مادہ موجود ہے. کسی نے اگر گندا انڈا دیکھا ہو کھول کر تو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ مضغہ کیا ہے. وہ اس کے اندر جو خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے وہ ہے جو اس کے اندر سے ہڈیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں، اور ہڈی بنانے کی صلاحیت اس گوشت میں ہوتی ہے جو اس کے اندر بن چکا ہوتا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر یعنی یہ بوٹی گوشت میں کہنا یہ بوٹی کی شکل جس سے آگے ہڈیاں بھی بنتی ہیں اور بوٹیاں بھی بنتی ہیں، گوشت بھی بنتا ہے. فرمایا ہم نے عظام اس سے بنائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر عظام کو گوشت پہنایا. تو پہلا جو تانا بانا بنتا ہے اندر وہ بنیادی انسانی اکانومی کا تانا بانا بنتا ہے. ہڈیاں وغیرہ سارا اس کا ایک نقشہ سا نکلاتا ہے جس کو باریک خوردبینوں کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے. تو جی ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں، درست ہے نا یہ بات؟
شروع میں صرف سیلز کی شکل میں ہوتا ہے کلوتھلا کا، کیلکولٹر بنتا ہے، بالکل سیلز ہوتے ہیں جن کو ڈفرینشیشن کہتے ہیں. پھر ثم انشانا ہو خلقنا ہو. اب یہ ہے بہت اہم بات. باوجود اس کے کہ یہ ساری صورتیں زندہ ہیں لیکن ان میں ابھی روح نہیں اتری اور نفس تو ہیں لیکن روح نہیں بنی. خلق آخر جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ انسانی روح ہے جو اس کو باقی وجود سے ممتاز کر رہی ہے. یہ جو خلق آخر کا وقت ہے یہ 120 دن کے بعد فوری بعد یہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ خلق آخر 120 دنوں کے بعد ہوتی ہے. اور آج کل یہ بہت زور کے ساتھ یہ بحثیں جاری ہیں کہ کس اسٹیج تک ایبارشن کی اجازت ہونی چاہیے، کس اسٹیج کے بعد نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ جو ڈیوائڈنگ لائن ہے، جو فرق کرنے والی لائن ہے کہ نمایاں ہو کے ابری ہے اور قرآن کریم کی صداقت کا ایک نشان بن گئی ہے. کل کے آخر وہ حالت ہے ایمبریو کی جس میں وہ آزادانہ زندہ رہنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے. اس سے پہلے ڈیڈ میٹ ہے قسم کا، ویجیٹیٹو لائف ہے. جب وہ اس کے اندر اچانک ایک روح کا شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر اسی وقت سے شعور شروع ہو جاتا ہے. اس کے کان سننے لگتے ہیں، اس کے احساسات تکلیف اور خوشی کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. تبارک اللہ واسم الخالق، کیا ہی برکت والی بات ہے. وہ اللہ جس نے جو تمام خلق کرنے والوں میں سب سے زیادہ دل خوبصورت خلق کرنے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پھر ان ساری کوششوں کے بعد اتنا لمبا قصہ چلایا پھر تم مر جاؤ گے. تو کیا یہی انجام ہے؟ کیا موت ہی کی خاطر سب کچھ کی چلایا گیا تھا قصہ کہ میتون نے اچانک انسان کو بیدار کیا ہے؟ کیا زندگی اس مقصد کے لیے اتنا بڑا قصہ مٹی کا سلالہ بنایا، سلالہ سے یہ سارے سلسلے چلے اور آخر میں جا کے میتون ثم انکم یوم القیامت توبۃ. موت پر انجام نہیں ہوگا، پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. ورنہ یہ ساری کوششیں باطل ہو جاتی ہیں، بے معنی اور لغو ہو جاتی ہیں، کوئی مقصد نہیں رہتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. اور ہم اس سے پہلے تمہارے لیے تمہارے اوپر 7 راستے بنا چکے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور ہم خلق سے غافل نہیں ہیں. یہ کون سے رستے ہیں؟ شجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدون والصبغ للآکلین. اور ایک ایسا درخت بھی بنایا ہے جو طور سیناء سے نکلتا ہے. تنبت بالدون، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس سے تیل پیدا ہوتا ہے یا تیل پیدا کرتا ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے وہ تیل لیے ہوئے نشو و نما پاتا ہے. اس کے آغاز ہی سے اس کے اندر وہ نظام موجود ہے جس میں لازماً تیل بنانا ہے. تو گویا وہ تمہارے لیے تیل لیے ہوئے اٹھتا اور نشو و نما پاتا ہے. بس صبغ للآکلین، اور ایک قسم کا سالن کھانے والوں کے لیے مہیا کرتا ہے. صبغ میں ایک قسم کا سالن بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، ایک بہت اعلیٰ درجے کا سالن. اور یہ جو ہے اولیو آئل، یہ اس کی خاص تعریف ہے. جتنے بھی تیل ہیں غذا کے لیے ان میں سب سے اچھا یہ ہے. اور اس تیل میں کولیسٹرول بنانے کی خرابی موجود نہیں. چنانچہ جتنے بھی سائنسدانوں نے تجربے کیے ہیں یا جائزے لیے ہیں کہ کن علاقوں میں وہ ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے، 2 الگ الگ انہوں نے نتائج نکالے.
ایک یہ کہ جہاں شراب زیادہ پی جاتی ہے وہاں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے، اور اسی تعلق میں سورج زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں آلیو آئل استعمال ہوتا ہے وہاں ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے۔ اب آلیو آئل کا یہ اثر اتنا غالب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آئل جس کی تعریف فرمائی جا رہی ہے، شجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بدون وصبغ للآکلین، یہ غیر معمولی صفات والا تیل ہے، غیر معمولی صفات والا درخت ہے، اس لیے اسے شجرہ مبارکہ بھی فرمایا گیا۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے انعام میں ایک عبرت کا نشان ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ انعام کے پیٹوں میں سے ہم تمہارے لیے اسے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ یہ عنوان ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ بات یہ ہے کہ حیوانوں کو خدا تعالیٰ نے کلیتاً انسان کے لیے قربان کر کے رکھی ہے، مجسم قربانی بننے ہیں۔ تو انسان کی شان کیا ہے آخر؟ اس کے لیے چیزیں قربان ہوں۔ عبرت یہ ہے کہ وہ اسی طرح خدا کے حضور قربان ہونے کے لیے بنا گیا، اعلیٰ مقاصد کے لیے۔ ادنا مقاصد جب اعلیٰ پر قربان ہوتے ہیں تو ان کا جز بن جاتا ہے۔ جانوروں کو ایک ایسا اعزاز ملتا ہے جو وہ شعور تو اس کا نہیں، لیکن جانوروں کا دودھ، جانوروں کا گوشت، ان کی کھالیں جب انسان کو جب جز بن جاتی ہیں تو گویا ادنا حالت ایک اعلیٰ حالت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک کم درجے کے جانور ایک اعلیٰ درجے کی مخلوق میں تبدیل ہو گئے۔ تو اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ اگر تم اس طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کرو گے تو تم کاٹ کر پھینک دیے جانے کے لائق ہو، تمہاری کوئی بھی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ تمہیں بھی خدا تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ساتھ پالا ہے تاکہ تم روحانی طور پر قربانیاں دے کر ایک اعلیٰ خلق میں تبدیل ہو جائے۔